الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک سو 8 اور 109 نمبر آیت. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بھی ہم مسلمانوں کو ایک اور انداز سے یہودیوں کے نقش قدم پہ چلنے سے روکا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ام تريدون ان تسألوا رسولکم، یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے پیغمبر سے کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا تھا اس سے پہلے. یعنی جس پیغمبر پہ یہ ایمان لائے یہودی، جس پیغمبر کو یہ سچا سمجھتے تھے، اس قسم کے سوال مطالبات تو انہوں نے ان موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیے. یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی مطالبہ یہ کرتے تھے کہ کتاب آسمان سے لے کے آ، لکھی لکھائی کتاب، تختیوں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تورات لکھی لکھائی دی گئی، اس طرح آپ کو بھی کتاب ملی. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے انہوں نے تو اس سے بڑا مطالبہ کیا، تو چھوٹی بات، کتاب اوپر سے نازل کر. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ایمان تب لائیں گے جب اللہ ہمارے سامنے لائیں، اللہ ہمارے سامنے آئے اور مجھے اللہ کہے کہ یہ موسیٰ میرا سچا پیغمبر اور یہ تورات میری سچی کتاب ہے، ایسے اللہ کر دے تو پھر ہم پکے مومن ہو گئے. تو اس طرح کے مطالبات یہ
پیغمبروں کی گستاخی تھی جو یہود نے دلیری کے ساتھ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، یا تم چاہتے ہو کہ تم مطالبات کرو اپنے پیغمبر سے کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے مطالبات کیے گئے تھے اس سے پہلے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو اختیار کر لیتا ہے کفر کو ایمان کے بدلے، کفر والے کام پسند کر لے، ہے تو پیدا تو مسلمانوں کے گھر ہوا، اذان تو اس کے کانوں میں دی گئی تھی، سارے کام مسلمانوں والے اس کے گھر میں ہوتے، لیکن اختیار کفر کو کرتا۔ ایک طرف نماز پڑھنا ہے، مسلمانوں کی علامت ہے، مسلمانوں کا کام ہے، دوسری طرف نماز کو چھوڑنا ہے جو کفر کی علامت ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز۔ تو جو بھی اختیار کرتا ہے کفر ایمان کے بدلے، ایمان اس کے سامنے ہے، ایمان والے کام اس کے سامنے ہے، وہ نہیں کرتا کافروں والے کام کرتا۔ فقد ضل سواء السبیل، تو اللہ فرماتے ہیں یہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، تو یہ پھر گمراہ ہو گیا، اس نے راستہ ہی چینج کر لیا۔ اب جیسے جیسے زندگی گزارے گا ویسے ویسے یہ سیدھے راستے سے دور ہوتا جائے گا۔ آپ تو ماشاءاللہ سب سمجھدار بیٹھے ہیں، ایک آدمی نے ادھر سے جانا ہو لاہور اور سڑک اختیار کر لے ایڈ سلیمان منچن آباد کی طرف روانہ ہو جائے، اب وہ جیسے جیسے کوشش کرے گا سفر کرے گا ویسے ویسے لاہور سے اور زیادہ دور ہوتا جائے گا، جو سیدھے راستے سے بھٹک جائے پھر جیسے جیسے وہ لگا رہتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے دور ہوتا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ایمان والوں والے کام کریں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، ایمان والے کام کیا ہے؟ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے، جو قیامت کے دن کو مانتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جب بولے اچھی بات بولے، خیر کہے، وگرنہ خاموش۔ ایمان والوں والے یہ کام ہر وقت بولتے ہی چلے جانا، بولتے ہی رہنا۔ میں سیدھی سادھی بات کرتا ہوں، بھائی تو سیدھی بات نہ کر، جس سے جھگڑا ہوتا ہے وہ بات چھوڑ دے۔ یاد رکھو جس بات سے جھگڑا ہو وہ سچی بات بھی آگے نہیں کریں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو کھری بات کرتے، تو جب بولنا ہے خیر والی بات کرنی ہے، ہماری بات سے شر نہ پڑے، خیر ہو۔ او لیصمت، یا خاموش رہے، خاموش رہنا بھی عبادت، خاموش رہنا بھی نیکی لکھی جاتی، شر سے بندہ خاموش ہو جائے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو قیامت کے دن پہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے تو وہ مہمان نوازی کرتا، مہمان کی عزت کرتا۔ ہمارے ہاں ہم دیکھ لیں مہمان نوازی کا رواج کتنا اور کیسا رواج۔ کھانا ہمیں آتا ہے، کھلانا نہیں آتا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ مہمان ان کے پاس آ جاتا تو اپنی فکر چھوڑتے تھے، مہمان کی فکر کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہوا تھا کہ مہمان خالی نہ دے۔ بڑی لمبی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے مہمان اپنے بیٹے کے ساتھ بھیجے تو مہمانوں نے کہا کہ بابا کدھر؟ انہوں نے کہا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، جب آپ فارغ ہو کے گھر جائیں گے ان کو گھر چھوڑ کے پھر آئیں گے، تم اپنا ضیافت کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا تیرے بابا کے بغیر تو ہم کھانا نہیں کھانے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بیٹے کی تربیت کیسی ہو۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے کھانا کھا لو، اگر بابا آ گئے اور تم نے نہ کھانا کھایا ہوا تو میری بھی خیر نہیں، میری ماں کی بھی خیر۔ مہمان نوازی کے بارے میں اپنے گھروں میں اس طرح کا نظام تھا۔ ہمارے گھروں میں شادی شدہ بیٹی آ جائے ہمارے چہرے پہ 12 بج جاتے، حالانکہ اس کا تو ڈبل حق ہے، ایک مہمان نوازی والا، ایک رشتہ داری والا، اور 3 دن تو مہمان کا حق ہے، 3 دن رہ سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع کیا، زیادہ تکلفات میں آپ نہ پڑیں، نارمل حالات میں جس طرح ضیافت عام چلتی ہے اسی طرح آپ چلائیں، لیکن اس میں انصاف ہونا چاہیے۔ رشتہ دار ہیں، دیندار ہیں، وہ آئیں ضیافت اور ہو، سیاسی پارٹی والا آ جائے تو ضیافت اور ہو، جس سے مطلب ہو سکتا ہے تو ضیافت اور ہو۔ تو اللہ والی محبت ادھر چیک ہوتی ہے جہاں دیندار ہوں، رشتہ دار ہیں۔ تو ایمان والوں والے کچھ کام ہیں، کچھ کافروں والے کام ہیں۔ تو جو کفر کو اختیار کرتا ہے ایمان کے بدلے فقد ضل سواء السبیل، اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا اپنا نقصان ہے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو رہا ہے۔ اور یہ گمراہی ایک عذاب ہے، اس لیے اللہ پاک سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہدایت کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ قائم رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی، جس نے اپنے لیے ہدایت کی دعا ہی نہیں کی، اس کی نماز ہی نہیں۔ مسلم شریف میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک نے فاتحہ کو نماز کہا، فاتحہ کو ہی نماز کہا۔ جس طرح ہم سالن پکاتے ہیں، کٹے کا گوشت لیتے، گھر لا کے دیں گوشت پکائیں، اب سالن پکا کے آپ کے سامنے رکھ دیں تو آپ کے چہرے پہ 12 بج جائیں کہ تو نے یہ کیا پکایا ہے؟ وہ آپ کو کہے میں نے سب کچھ ڈالا ہے، میں نے گھی ڈالا ہے، میں نے پیاز ڈالے ہے، میں نے لہسن ڈالا ہے، میں نے مرچ ڈالی ہے، میں نے نمک ڈالا ہے، سب کچھ ڈالا ہے۔ اچھا گوشت ڈالا ہے؟ نہیں جی گوشت نہیں ڈالا۔ تو آپ اس کو کہیں گے یہ گوشت پکا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ کو نماز کہا ہے، نماز، تو وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں ہدایت کی دعا ہے، اور ہدایت ہم سب کو ہر وقت چاہیے۔ اولاد کے بارے میں پوچھے تو دعا کرو اللہ ہدایت دے، بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھے دعا کرو اللہ ہدایت دے،
ملازموں کے بارے میں پوچھے، دعا کرو اللہ ہدایت، ہر ایک کو ہدایت چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، سب سے پہلے مجھے ہدایت چاہیے، اس لیے ہدایت کی دعا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطروں کی دعا سکھائی، اور اس میں پہلا لفظ یہ تھا اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ جو جس میں تو نے ہدایت رکھی ہے نا وہ ہدایت مجھے دے۔ فقد ضل سواء السبیل، تو وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، یا تم چاہتے ہو کہ تم مطالبات کرو اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا اس سے پہلے۔ کبھی کہتے کہ آپ ہمارے سامنے چڑھیں، لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا من السماء، کہتے اگر آپ ہمارے سامنے اوپر چڑھیں پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اوپر جا کے کتابی شکل میں آپ اپنے ہاتھوں میں لے کر نہ آئیں، تو پھر ہے ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس طرح کے مطالبات کرتے تھے۔ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے بھی اختیار کیا کفر کو ایمان کے بدلے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، یا تم چاہتے ہو کہ تم مطالبات کرو اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے مطالبات کیے گئے تھے اس سے پہلے۔ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو آدمی بھی اختیار کرتا ہے کفر کو ایمان کے بدلے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھے، گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔